یہ حضور سورہ رعد کی آیت 18 ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرمائیے. جی آیت یہ ہے اما ما ينفع الناس جی. تو اس کے بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے یہ ملفوظات میں تعریف فرمایا. وہی پڑھ دیتا ہوں تاکہ جی ہاں. دوسروں کے لیے دعا کرنے میں ایک عظیم شان فائدہ یہ بھی ہے کہ عمر دراز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ دوسروں کو نفع پہنچاتے ہیں اور مفید وجود ہوتے ہیں ان کی عمر دراز ہوتی ہے. جیسا کہ فرمایا اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. اور دوسری قسم کی ہمدردیاں چونکہ محدود ہیں، اس خصوصیت کے ساتھ جو خیر جاری قرار دی جا سکتی ہے وہ یہی دعا کی خیریت ہے. تو جب کہ خیر کا نفع کثرت سے ہے تو ہر آیت کا فائدہ ہم سب سے زیادہ دعا کے ساتھ اٹھا سکتے ہیں. وہ جب ہم ظاہری لحاظ سے دیکھیں جو اچھے لوگ ہیں زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. اور سب سے اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ سب سے زیادہ دعا کرنے والا وجود حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے پہلے مسیح کی عمر تو 120 سال کی تھی، یعنی شمسی سال میری 60 کی ہوگی. ان کی 125 تھی نوری سالوں کے لحاظ سے، تو میری 62 سال 62.5 ہوگی. اور بیانی یہی ہوئی کہ پہلے نبی سے کم عمر پر جو آدمی سے عمر پر بتایا ہے. اس لیے اس پر غور ہونا ضروری ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام اس سے کیا مراد ہے اور عمر بڑھا دی جاتی سے کیا مراد ہے. اگر ایک عمر معین ہو تو قرآن تو فرما رہا ہے کہ اس سے آگے نہیں بڑھائی جائے گی ہرگز. لیکن یہ بتاتا ہے کہ اگر تم خیر طلب کرو، دعا کرو، اصلاح کرو تو اپنے اجر مسمہ کے مقام تک پہنچائے جا سکتے. سمجھے؟ اور انبیاء کی اجر مسمہ صرف ان کی ذات سے وابستہ نہیں ہوتی بلکہ عظیم قومی مسالے سے اور ان کا جو پیغام ہے اس کے تقاضوں سے وابستہ ہوتی ہے. کسی کی بہت لمبی عمر بھی کی ہے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اس زمانے میں پیغام کو انتہا تک پہنچانا، اپنے مکمل طور پر پیغام کو آگے پہنچا دینا اور پھر اس کو عمل کر کے دکھا دینا آسان کام نہیں تھا، اور ذرائع بھی ویسے مہیا نہیں تھے. اور شخصی طور پر ایک نبی کی اپنی صلاحیتیں بھی اس پر ضرور اثر انداز ہوگی. بس جو عمر نوح کو ملی ہے اگر لمبی ملی ہے ان معنوں میں تو ہم نہیں مانتے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ 950 سال واقع پر نوح کا وجود رہا، مگر یہ پتہ چلتا ہے کہ نوح عمر کافی لمبی پائی تھی، لمبا عرصہ وہاں رہے. اس کے بعد پھر بعد میں قوموں کو انہوں نے خدا تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق مختلف جگہوں میں بھجوایا، یعنی ان سرداروں کو جنہوں نے آئندہ قوم بننا تھا نگرانی فرمائی ہے، تدبیر کے کام کیے، جب تک وہ کام مکمل نہیں ہوئے اپنے وفات نہیں پائی. مگر اور انبیاء کی عمر اس سے زیادہ لمبی معلوم ہوتی ہے. ابراہیم کی عمر لمبی ہے اور بھی بہت سے عمر ہیں انبیاء ہیں. تو کیا یہ نتیجہ نکلے گا کہ ان کی وہ دعاگو زیادہ تھے اور نعوذ باللہ میں ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم دعاگو تھے؟ اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام کے اس اقتباس کو تمام قرآنی مثالیں جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں اور حدیث نبوی سے جن کی تائید ہوتی ہے ان کی روشنی میں سمجھنا چاہیے، ورنہ کئی لوگوں کو ٹھوکر لگ جاتی ہے، بات سمجھتے نہیں. اور کئی دفعہ جب بات ہے جو میں بیان کرتا ہوں وہ سمجھتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں مجھے شام کیا کہہ چکے ہیں اور وہ میں متناقض بات کر رہا ہوں، فوراً چٹھی لکھ دیتے ہیں آپ نے یہ لکھ دیا مسیح اسلام نے یہ لکھا. ان کو پتہ ہی نہیں مسیح علیہ السلام نے کیا لکھا ہے. اور تبھی اسی لیے مسیح اسلام فرماتے ہیں کہ 3 دفعہ میری جو پہلی ہے ان کو نہیں پڑھتا، وہ متکبر ہے، اس کو کیا پتہ ہے کہ مضامین کتنے گہرے ہیں اور کتنی احتیاط چاہیے بعض عارفانہ مضامین کو سمجھنے میں، خاص طور پر وہاں ٹھوکر کا خطرہ ہوتا ہے. اب یہ جو اقتباس ہے بارہا میں نظر سے گزرا ہے، لیکن سوال اٹھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے حل فرما دیا. مجھے اس بارے میں کبھی نہیں کوئی کسی قسم کا تردد محسوس نہیں ہوا. یہ یاد رکھنے کی بات ہے، عمر جو اجل مسمہ ہے اس سے آگے نہیں بڑھتی. جو نافع الناس ہے اس کے زیادہ امکان ہے اجل مسمہ تک پہنچنے کے.
اس سے آگے کوئی بڑھ ہی نہیں سکتا. اور آمد الناس کو یہ نصیحت ہے کیونکہ ان کے مسالے اتنے زیادہ نہیں ان کے ساتھ وابستہ کہ بڑے وسیع مسالے کے پیش نظر ان کی زندگی کی تبدیل خاص طور پر وضع کی جائے کہ یہ انہوں نے کام کرنے تھے، یہ کر لیے، یہ باتیں انسان کے فائدے کی ہونی تھیں، اور بعد میں اور کیا باتیں رہ گئی ہیں جو کرنے والی ہیں، اگر اس سے زیادہ عمر کو لمبا کیا جائے تو کیا فائدہ، کیا نقصان ہے. یہ سارے مسائل ہیں جو ایک نبی کے عمر کی تعیین میں کمپیوٹر کے اندر جس طرح حقائق داخل کیے جاتے ہیں اس طرح وہ داخل ہوتے ہیں، پھر بات بنتی ہے. اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بول اٹھائے ہیں کہ وہ زندگی جو یہاں گزری ہے بہت تکلیف میں گزری ہے، بے انتہا محنت فرمائی ہے. آخر جب آپ سے فرمایا گیا ہے کہ بتاؤ کیا چاہتے ہیں، پھر رفیق اللہ، پھر رفیق اللہ، تو آپ کی چھوٹی عمر آپ کے لیے رحمت ہے. اور چھوٹی عمر اس بات پر دلیل ہے کہ آپ کی دعائیں آپ کی زندگی میں جلدی قبول ہو گئیں. وہ فیض جس کی خاطر پیدا کیا گیا تھا آپ نے جلد اپنی دیکھتے دیکھتے پورا کر دیا اور اپنے کام کو اپنی آنکھوں کے سامنے مکمل کر لیا. اب خدا سے زیادہ وہ جدائی جو مرنے سے پہلے ایک قسم کی ضرور رہتی ہے. انبیاء تو خدا کی موجودگی میں رہتے ہیں ہمیشہ، لیکن اس زندگی میں فرق یہ ہے کہ وہاں حسیات بہت زیادہ تیز کر دی جاتی ہیں، اور وہ جو دکھائی دے رہا ہے، جو وجود دکھائی دے رہا ہے وہ بہت زیادہ روشن دکھائی دینے لگتا ہے. جیسے خواب سے کوئی جاگ جائے، خواب میں تو پتہ بھی نہیں لگ سکتا اس کو کہ میں جو دیکھ رہا ہوں اس میں کمی ہے، لیکن جب جاگتے تھے کہ اوہ یہ ہے اصل روشنی. اور بعض دفعہ نظر کمزور ہو تو جس کو کہتے ہیں نا یہ اصل روشنی ہے، جب ٹھیک کہنے لگ جائے گا تو وہ اصل روشنی ہے. تو ہر چیز کے درجات ہیں. بس اس مضمون کا تعلق انبیاء اور ایسے بزرگان کے ساتھ ان معنوں میں نہیں ہے جن کی دعائیں تمام بڑی انسان کو پہنچتی ہیں، کیونکہ وہ سب سے زیادہ دعائیں کرتے ہیں اس لیے 1,00,000 سال زندگی ہو جانی چاہیے. یہ بھی مضمون نہیں ہے. بات یہ ہے کہ تمہاری عمروں کی ایک حد مقرر ہے، تم خیر میں گزارو، دعاؤں میں گزارو، اور خاص طور پر دوسروں کے لیے دعائیں کرو. اللہ تعالیٰ یہ تمہاری عمر حفاظت اور صحت کے ساتھ اچھی طرح گزار دے گا. اور جو انتہائی مقام ہے جہاں تک تم پہنچ سکتے ہو وہاں تک پہنچ جاتے. اس سے زیادہ اس کا کوئی معنی میں نہیں سمجھ سکتا. ٹھیک ہے؟ ظہور مہدی آخر زمان ہے.